اچانک مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی۔ میں جو ویڈیوز دیکھنے میں مگن تھی نے جلدی سے موبائل سائڈ پر رکھا۔ میری نظر امی پر پڑی جو کہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ امی کو دیکھ کر گزرتا رات کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ جب میں نے چھپ کر امی کے کمرے میں دیکھا تھا۔ سارا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں جو دوبارہ سے ان خیالات میں مگن ہونے لگی تھی، اپنی کزن کی آواز سن کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی جہاں وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ یہ اشارہ تو میں لاکھوں میں سمجھتی تھی، لہٰذا میں نے بغیر دیر کیے اس کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور تھوڑی ہی دیر بعد میں اس کے ساتھ چھت پر موجود تھی۔ بھائی تمہارا مسلسل ایک ہفتے سے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ نہ تو تم نے ان کو کال کا جواب دیا اور نہ ہی کسی میسج کا۔ آخر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سارا کی بات سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر غصے کے تاثرات رکھے ہوئے تھے کیونکہ میں حامد سے بہت ناراض تھی۔ اتنی مشکل سے تو اس دن مجھے موقع ملا تھا، اس دن بھی وہ میرے گھر نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو گیا، لیکن سارا کو یہ وجہ معلوم نہیں تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ہمارا کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے سارا کو کہا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں بولنے کی، میں خود ہی اس چیز سے نمٹ لوں گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم دور ہی رہو۔ وہ گہری سانس لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اب میں وہاں پر بالکل تنہا کھڑی تھی۔ مجھے وہاں پر کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر حامد کھڑا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امی وہاں پر آ گئی ہیں، لہٰذا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے حق لہجے میں پوچھا۔ نہ جانے کیوں جب بھی میں اسے اپنے پاس پاتی تو یوں ہی کنفیوز ہو جاتی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا بلکہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آتا، اچانک کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے حامد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، لیکن حامد ایک انچ بھی وہاں سے نہیں ہلا۔ پھر میں نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، میں خود تمہیں کال کروں گی۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ حامد جلدی سے ہماری چھت پار کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد امی میرے سامنے چھت پر موجود تھی۔ امی کو وہاں پر دیکھ کر میں جلدی سے نیچے آ گئی۔ نہ جانے کیوں میں اپنی امی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ پورا دن میں حامد کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی کہ اسے کال کروں یا نہ کروں۔ اندر سے تو میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ ایک ہفتے تک میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن مجھے اس چیز پر بھی غصہ تھا کہ اس سے پورے ہفتے میں اس نے مجھے دوبارہ کال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ میرے صبر کا امتحان لے رہا تھا، شاید وہ جان بوجھ کر یہ کر رہا تھا۔ خیر جو کچھ بھی تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں جو اتنے عرصے سے خود سے یہ وعدہ کیے ہوئے بیٹھی تھی کہ چاہیے وہ مجھے جتنی مرضی بار کہے، لیکن اس بار میں اس کی بات نہیں مانوں گی اور اس سے راضی نہیں ہوں گی، لیکن اس کے صرف ایک بار کہنے پر ہی میں نے اس کا نمبر ملایا۔ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچتی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ میری اس سے بات شروع ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں ہماری صرف فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے ہر طرح کی بات کر لیا کرتا تھا۔ شروع میں تو مجھے بہت عجیب لگتا تھا اور کبھی کبھار غصہ بھی آتا تھا، لیکن پھر اپنے والدین کی بڑھتی ہوئی عجیب و غریب حرکت اور پھر چڑھتی ہوئی جوانی کی وجہ سے میں بھی اس طرف متجسس کی عادی ہونے لگی۔ اب مجھ سے خود پر قابو نہیں رہتا تھا، کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے چینی کی وجہ سے میں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی بہت بڑا نقصان کر دوں۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، لیکن یہ کنارہ بھی زیادہ دیر تک ممکن نہیں ہو سکا تھا کیونکہ مجھے اس کی اس حد تک عادت ہو گئی تھی کہ میں اس سے ملنے کے لیے دن گنتی رہتی تھی۔
ہماری ملاقاتیں بڑی نہیں ہوتی تھیں، وہ صرف 2 منٹ کے لیے آ کر مجھ سے بات کرتا تھا، لیکن یہ 2 منٹ بھی میرے لیے بہت قیمتی ہوتے تھے۔ عمر کے اس حصے میں انسان کے جذبات اگر مچل جائیں تو ان کو قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اس نے مجھ سے تنہائی میں ملنا ہے، کسی ایسی جگہ پر جہاں صرف ہم دونوں ہی موجود ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے پہلے غصہ کیا، لیکن پھر میرا اپنا دل راضی ہونے لگا، اور اس کے لیے میں نے ایک دن موقع بھی تلاش کر لیا۔ لیکن اس دن حامد نے دغا دے دیا۔ میں پورا دن اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ میرے گھر نہیں آیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے دوست کے ساتھ جانا پڑا، اور اسی بات کو لے کر میں اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ لیکن اس کی صرف ایک بار کہنے پر میں دوبارہ سے راضی ہو گئی۔ میں یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کی بات مان کر میں اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہی ہوں۔ جوانی کا نشہ مجھ پر طاری ہو گیا تھا، جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اب کسی طرح سے حامد سے ملنا تھا۔ ایک دن حامد نے مجھے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ فلیٹ پر چلو۔ فلیٹ کا نام سن کر ہی میرے دل خوف سے دھڑکنے لگتا۔ میں نے ایسے ہی پہلے بہت سارے کیس سن رکھے تھے جن میں لڑکا لڑکی کو اپنے ساتھ فلیٹ لے کر جاتا ہے، لیکن وہ پکڑے جاتے ہیں۔ مجھے بھی یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں پولیس کے ہاتھوں چڑھ جائیں۔ بدنامی تو بہت ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا کوئی مستقبل بھی نہ رہتا۔ میں نے حامد کو منانے کی بہت کوشش کی کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلی گئی تو نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ لیکن حامد میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی رٹ لگائی ہوئی تھی، اور پھر وہ دوبارہ سے سارا الزام مجھ پر ڈال کر مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس کی ناراضگی نے مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا، اور پھر میں نے ایک دن فیصلہ کر ہی لیا کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے ساتھ فلیٹ چلی جاتی ہوں۔ میری امی مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی، اسی وجہ سے جب بھی انہیں کہیں پر جانے کا کہتی تو وہ فوراً مجھے اجازت دے دیتی تھی۔ اس بار بھی جب میں نے امی سے اپنی دوست کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے بغیر سوال کیے مجھے اجازت دے دی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے اپنی ماں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ خیال بھی صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد دوبارہ سے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، اور مجھے یہ ساری باتیں پرانے زمانے کے لگنے لگی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ اتنی کوئی بری بات نہیں ہے، زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، اور ویسے بھی آج کل تو یہ سب نارمل ہے۔ اگر میں ابھی بھی اس کام میں مشغول ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی خواہش کی تکمیل بغیر کسی رشتے کی بنیاد پر کر لی تو اس کا کوئی برا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک مرد کسی عورت کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کا سچا ساتھی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا سکتا ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہی بات رہتی ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو لازمی کسی اور مرد کے ساتھ بھی یہ سب کر چکی ہوگی۔ اس وقت تو میں جوانی کے نشے میں چور ہو چکی تھی۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر بعد میں چوک میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہی ایک کالی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی، لیکن گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حامد تھا، جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن آج اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے جا رہا ہے۔ میں نے تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے آپ کو دوبارہ تسلی دینے لگی کہ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حامد نے گاڑی میں جلدی سے میوزک آن کر دیا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب میوزک جس کے لیرکس بہت زیادہ بیہودہ تھے۔ میرا پورا جسم شرمندگی سے لال ہو گیا۔ حامد نے جب میری طرف دیکھا تو بہت حیران ہو گیا اور پھر کھل کر ہنسنے لگا۔ اسے ہنستا دیکھ کر میں مزید شرمندہ ہو گئی۔ جب وہ ہنس کر فارغ ہوا تو مجھ سے کہنے لگا، تم تو اتنی سی بات میں شرما گئی ہو،
ابھی تو تمہیں بہت کچھ بتانا ہے اور سنانا ہے۔ اس کی ساری باتیں میرا دل دھڑکا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے وجود میں سوار ہو گئی تھی۔ میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ یکدم اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے لگا جیسے میرے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے میری حرکت پسند نہ آئی ہو، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ جیسے جیسے گاڑی منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میری حالت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران اس نے مجھ سے دوبارہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے ایک بلڈنگ کے سامنے رکی۔ وہ بہت ہی پرانی بلڈنگ تھی۔ بلڈنگ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ ابھی بھی وقت ہے یہاں سے بھاگ جاتی، لیکن جب میرے کانوں میں اپنے نام کی پکار پڑی میں نے تیزی سے حامد کی طرف دیکھا جہاں وہ بہت پیار سے میرا نام پکار رہا تھا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تم نہیں جانتی میں نے کتنے عرصے سے اس لمحے کا انتظار کیا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور آج وہ وقت آ ہی گیا ہے جب مجھے میری محبت حاصل ہوگی۔ اس کے لہجے کا خمار اور اس کے محبت بھرے جملے مجھے اپنے جال میں جکڑ رہے تھے۔ میں مشکل سے مسکرائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بلڈنگ کے اندر جانے لگی۔ ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ اس بلڈنگ میں رہنے والے اور آس پاس گھومنے والے لوگ تھے جو ہم دونوں کو بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمیں دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا ہو کہ ہم یہاں کس کام کے لیے آئے ہیں۔ جب میں نے حامد سے یہ بات کی تو اس نے مجھے تسلی دی اور کہا یہ ساری چیزیں نظر انداز کرو، فلیٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں شرما گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو مجھے شرمندگی ہو رہی تھی اور جو بے چینی تھی وہ ساری ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اب میں دوبارہ سے جوانی کے نشے میں چور ہو گئی تھی اور بے صبری سے لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ حامد نے فلیٹ میں مجھے ایک کمرے میں بھیجا اور خود مجھے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ میں کمرے میں بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکراتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ مجھے اس سے بہت شرم آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا مجھ سے کوئی بات کرتا اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ پہلے تو اس نے موبائل پر آنے والی کال کو نظر انداز کیا، لیکن جب مسلسل کال آنے لگی تو اس نے تنگ آ کر فون اٹھایا۔ میں بھی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا چاشنی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کیا کروں اب ایک مجبوری ہو گئی ہے۔ حامد کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ضرور اسے کوئی اور کام آ گیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے غصے سے جھٹکا اور باہر جانے لگی۔ اس نے مجھے باہر جانے سے روکا اور میری منتیں کرنے لگا۔ یار چاشنی تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، واقعی ایک بہت ضروری کام ہے، اگر ابھی نہ گیا تو وہ لوگ میری جان لے لیں گے۔ اب میری زندگی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے اور ویسے بھی یہ سب موقع تو آتے ہی رہتے ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل تمہیں دوبارہ یہاں پر لاؤں گا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تم سے گھر جا کر بات کروں گی، کہہ کر میں اس کے ساتھ ہی فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس نے مجھے گھر چھوڑنے کے لیے کہا لیکن اس وقت میں اس کے قدرے غصے میں تھی۔ اس نے مجھے گھر چھوڑنے کے لیے کہا لیکن اس وقت میں اس قدر غصے میں تھی کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ میرے سارے ارمانوں کا خون کر چکا تھا۔ میں اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پا رہی تھی، لہٰذا میں نے رکشہ پکڑا اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر اپنی امی کو دیکھ کر میرا دوبارہ غصے سے خون کھولنے لگا۔ حامد کا غصہ میں سب گھر والوں پر نکال رہی تھی۔ شام کو سارا بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے بھی اس سے انتہائی برے انداز میں بات کی جس سے وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ سارے پریشان ہو گئے تھے کہ آخر ایک دم سے اس سے کیا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف حامد مسلسل مجھے کالز کر رہا تھا لیکن اب میں اس کی ایک بھی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب دوبارہ اس شخص سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، لیکن میرا یہ فیصلہ بھی صرف چند
دن تک ہی محدود تھا، اور پھر 5ویں دن میں نے حامد کی کال اٹھائی۔ میں جو سوچ رہی تھی اسے بہت ساری باتیں سناؤں گی، وہ مجھ سے دور رہے، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کی 2 میٹھی باتیں سن کر میں دوبارہ سے پاگل ہو گئی اور منٹوں میں ہی اس سے راضی ہو گئی۔ حامد نے دوبارہ مجھے ملنے کے لیے کہا، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ فائدہ نہیں ہے۔ اگر اب بھی میں تم سے ملنے کے لیے آئی تو کہیں تمہیں کوئی اور ضروری کام نہ پڑ جائے۔ میری بات سن کر وہ کھلا کر ہنسنے لگا۔ بڑی جلدی ہے تمہیں مجھ سے ملنے کی؟ اس کا معنی خیز انداز میں سمجھ گئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور کوئی بھی جواب نہ دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب وہ ملنے والی ساری بات میرے سر پر ڈال رہا ہو، جیسے کہ مجھے ہی اس سے ملنے کا سب سے زیادہ شوق ہے۔ اس چیز سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف میری خوشی کے لیے سب کر رہا ہے۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، مگر اپنے نفسانی خواہشات کے آگے میں مجبور ہو گئی تھی، اور پھر دوبارہ سے یہ طے ہو گیا کہ ہم دونوں کل ملیں گے اور پھر اپنے ادھورے کام کو انجام دیں گے۔ اس سے بات کرنے کے بعد میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اب میری آنکھوں سے نیند اٹھ چکی تھی۔ مجھے اب جلدی سے صبح ہو جانے کا انتظار تھا۔ جانتی تھی وہ انسان کتنا برا آدمی ہے۔ میری آنکھوں کے اوپر تو اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو کہ کل کھلنے والی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری خوشیوں کا بھی انجام ہونے والا تھا۔ جب مسلسل کوشش کے باوجود بھی مجھے نیند نہ آئی تو میں اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی اور پھر چھت پر چلی گئی۔ اس وقت رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ چھت کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے والدین جاگ رہے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور دوبارہ سے نیچے آ گئے، لیکن اب میری نظروں کے سامنے وہ واقعہ گھوم رہا تھا جس کی وجہ سے میں ان کاموں میں ملوث ہو گئی تھی۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ تر مناسب ہوگا کہ میں سزا بھگت رہی تھی، اور میرے گھر والے بھی بہت جلد سزا بھگتنے والے تھے، اور پھر صبح کا سورج بھی نمودار ہو گیا۔ اس دن میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری خوشی میرے چہرے سے عیاں تھی، اور کوئی بھی مجھ سے میری خوشی کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ ان کی بات سن کر میں صرف مسکرا دیتی، کیونکہ میں انہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس دن جو میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ یہ غلط کام ہے، آج یہ سارے خیالات میرے ذہن سے ختم ہو چکے تھے۔ اب صرف اور صرف مجھے حامد کو پانے کی جلدی تھی۔ وہ 20 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا، جبکہ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 19 سال کی تھی۔ اس عمر میں ہی مجھے یہ بری لت لگ گئی تھی، اور پھر دن کو بہانہ بنا کر میں دوبارہ حامد کے ساتھ نکل آئی۔ اس بار حامد مجھے فلیٹ پر لے جانے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ مجھے فلیٹ پر نہیں لے گیا تھا، بلکہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ایک دوست کا فارم ہاؤس خالی ہے، وہ مجھے وہاں لے کر جائے گا۔ فارم ہاؤس کا نام سن کر نہ جانے کیوں میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ہی ایسی جگہوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ مجھے جب بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا، ہمیشہ انجام میری سوچ کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ جب حامد مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لایا تو مجھے یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائے گا، لیکن تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہاں پر میرے ساتھ صرف اور صرف ایک نوکرانی ہی موجود تھی۔ جب میں نے اس نوکرانی سے حامد کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا تم توصیف کے لیے یہاں پر نہیں آئی؟ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے تیزی سے انکار میں سر ہلایا اور اسے بتانے لگی کہ میں یہاں حامد کے ساتھ آئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ تنقیدی انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا مقصد یہ شخص بھی پورا کر دے گا۔ اب خاموشی سے یہاں کھڑی ہو کر انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہی ہوں کہ تم لوگوں کا کام ختم ہو اور میں بھی اپنے گھر جا سکوں۔ وہ نہایت ہی نخرے سے کہہ رہی تھی۔ میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا نوجوان گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ کوئی 24-25 سال کا آدمی تھا۔
مجھے دیکھ کر وہ پرسکون انداز میں مسکرایا اور پھر نوکرانی کو اشارہ کیا۔ نوکرانی نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک کمرے میں لے جانے لگی۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حامد نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور پھر میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ محبت کی لپیٹ میں آ کر میں نے اپنے ساتھ بہت بری زیادتی کروائی تھی، اور اس کا نقصان مجھے اپنی عزت لٹ جانے کے بعد ہوا تھا۔ میں مسلسل روتے جا رہی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا، اور پھر اس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور وہاں سے بھیج دیا۔ میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لٹوا کر آئی تھی۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ میں اس فارم ہاؤس میں کس مقصد سے آئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں یہ سب حامد کے لیے اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس شخص نے وہ سب کچھ زبردستی میرے ساتھ کیا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، محبت اور محبت کا نام دے کر جو گناہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس میں ہمیں لذت تو محسوس ہوتی ہے، مگر ہم اس پر محبت کے نام کا وہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ میں تقریباً 2 ماہ تک صدمے میں رہی، اور 2 مہینے کے بعد مجھے ایک اور بری خبر ملی کہ میں اس انجان آدمی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جب میں نے اس بارے میں حامد کو بتایا تو اس نے میری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب میرے پاس رونے، پیٹنے اور پچھتانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں روتے ہوئے اللہ سے معافیاں مانگتی رہی۔ یہ جو کچھ بھی تھا سب میرے ہی کیے کی سزا تھی۔ اور پھر ایک وقت آیا جب میرے اللہ نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے معاف کر دیا۔ بلا شبہ وہ سب کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ جس انسان نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، ایک دن وہ خود میرے پاس آیا اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص مجھ تک کیسے پہنچا، مگر شاید اس کے ضمیر نے اسے گھیر لیا تھا اور وہ مجھ تک پہنچ گیا اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، جبکہ حامد نے تو پلٹ کر ایک بار بھی میری خبر نہیں لی۔ اس شخص کا نام تو سیف تھا اور اس کا تعلق شریف گھرانے سے تھا، مگر غلط صحبت کی وجہ سے وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد مجھ سے شادی کر لے گا۔ ابھی میری بھی پریگننسی کو صرف چند ہی ہفتے گزرے تھے، اور پھر اس نے 1 ہفتے کے اندر ہی مجھ سے نکاح کر لیا۔ چونکہ وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس وجہ سے میرے گھر والوں نے جلد ہی اس سے میرا رشتہ طے کر دیا، اور پھر چند ہی دنوں بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے اس سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ اچانک شادی کے لیے کیسے تیار ہو گیا۔ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ جب بھی میں اس سے یہ سوال کرتی وہ الٹا مجھ سے معافی مانگنے لگتا اور کہتا کہ اللہ کی مرضی کب کس کو ہدایت دے دے، بس ایسا سمجھو کہ اس نے مجھے ہدایت دے دی، اور میں پرانی ساری باتیں بھولنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ میں خوش تھی کہ اسے ہدایت مل گئی۔ اس کے ساتھ میں بھی سدھر گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے کروں گی۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے جوان بچوں کے ساتھ اور ان کی موجودگی میں احتیاط کریں، اور میری طرح محبت کے نام پر اپنے اور اپنے گھر والوں کی عزت کو پامال نہ کریں۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ کہانی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں کسی اور نئی سٹوری کے ساتھ۔